ولیمے کی تقریب شہر کے سب سے بہترین مارکی میں رکھی گئی۔ اپنے ولیمے سے زیادہ جہان کو اسفرین کے دیدار کی خوشی تھی۔ بارات والے دن بھی وہ بہانے بہانے سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ ساری زندگی جس نام کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا گیا تھا، ایک کوتاہی کے باعث وہ اس کی دسترس سے بہت زیادہ دور چلی گئی تھی۔ وہ اور اس کا سارا ہاتھوں میں ہاتھ سٹیج تک چل کر آئے تھے۔ سارا نے گرے رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، جبکہ جہان نے سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ گرے رنگ کی شرٹ اور اسی رنگ کی ٹائی گلے میں باندھی ہوئی تھی۔ کیا یار زاری، ہم سے یہ نہیں پہنی جاتی؟ ڈارک بلیو پینٹ کوٹ میں اسفرین کے کپڑوں کے رنگ سے ملتی آف وائٹ رنگ کی شرٹ اور اسی رنگ کی ٹائی لٹکاتے ہوئے غیور کسی مصیبت میں مبتلا تھا۔ غیور، اس کی ڈھیلی ٹائی کو اسفرین نے دوبارہ سخت کیا۔ ہم نے کہا تھا تم سے ہم اپنی قمیض شلوار اور واسکٹ میں خوش تھے، تم نے کہا اس ٹائی کے چکر میں پھنسا دیا ہے ہمیں۔ وہ بچوں کی طرح تلملایا۔ بلوچ صاحب، انسان بنے۔ اس نے ایک سخت نظر غیور پر ڈالی۔ بابا سائیں ٹھیک کہتے ہیں، ہم واقعی تم سے ڈرتے ہیں۔ اس کے گھورنے پر غیور سیدھی طرح کھڑا ہو گیا۔ اب لگ رہے ہیں نا میرے اچھے والے ہسبینڈ؟ اس کے پرسکون ہو جانے پر اسفرین نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، پھر ہمیں کوئی اچھا سا انعام بھی دو نا۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ انعام میں تھپڑ چلے گا؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، معاف کر دیں اسفرین عالم آفریدی صاحبہ، ہم ہی پاگل ہیں جو آپ پر مرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کر آنکھیں مون لی۔ کاش سونا میں نے سارا سے نکاح نہ کیا ہوتا تو آج ہم ایک ساتھ کتنے خوش ہوتے۔ اسے غیور کے ساتھ خوش دیکھ کر اسٹیج پر بیٹھے جہان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہان کمرے میں آیا تو سارا اپنا سوٹ کیس بند کر رہی تھی۔ گھر، اس نے بغیر نظر اٹھائے مختصر جواب دیا۔ کس کی اجازت سے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری ماما سے پوچھ لیا ہے۔ سارا نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھ سے پوچھا؟ ضروری نہیں لگا، اس نے ایک کی دو لگا کر جواب دیا۔ لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ اب تم پر تمہارا نہیں بلکہ میرا اختیار ہے۔ کوئی بات نہیں، آسان لفظوں میں پہلی اور آخری بار سمجھ لو کہ آج کے بعد بلوچ خاندان کا ذکر بھی تمہاری زبان پر آیا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا سارا۔ وہاں جانے کا خواب بھی مت دیکھنا، ورنہ وہاں میں تمہیں نہیں تمہاری لاش کو بھیجوں گا۔ میں جاؤں گی، اس نے لہجہ اونچا کیا تو جہان نے تماچے سے جواب دیا۔ آئندہ اپنا لہجہ بلند کرنے کا سوچا بھی تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اور ہاں، میں کام سے باہر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک یہ سامان مجھے واپس الماری میں چاہیے، ورنہ ابھی میرا ہاتھ بہت نرمی سے اٹھا ہے۔ اسے دھمکی دیتا وہ واپس باہر نکل گیا۔ اس کی راتیں اکثر باہر ہی گزار کرتی تھی اور سارا کے پاس سوائے تحمل اور انتظار کے کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ اسفرین، کاش میں نے 5 سال پہلے معاذ کی جگہ تمہیں مار دیا ہوتا تو آج میرا جہان تو میرا ہوتا، صرف میرا۔ سارا نے غصے سے اپنا سوٹ کیس کھینچ کر بیڈ سے زمین پر پھینکا۔ غیور نے 1 ہفتے کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور وہ اسفرین کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھا۔ چونکہ صنم اپنے میکے رہنے گئی تھی تو گھر میں کسی ایک بہو کا ہونا لازمی تھا۔ اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسفرین نے غیور کو بھی گھر ہی روکنے کی ضد پکڑ لی تھی۔ اس کے نہ جانے کا مطلب تھا عباس بلوچ کے ڈھیروں ڈھیر تانے اور پیٹ بھر بے عزتی، جس کی اسی قطعاً طلب نہیں تھی۔ زاری اولان میں آیا تو اسفرین گھاس ننگے پاؤں اپنی ٹانگیں بینچ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ ہم سے بات نہیں کرو گی؟ 2 دن سے اسے قطع تعلق قطع کلامی اختیار کر رکھی تھی۔ آپ دوسرے شہر جائیں، بیگم کی پرواہ کرنا تو آپ پر واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بندی کیسی ناشکری ہو، جتنی پرواہ تمہاری کرتے ہیں اگر کسی اور کی کرتے تو ہمارے قدموں سے نہ اٹھنے۔ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے غیور کے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو لے آئیں دوسری، اس نے ناک چڑھائے۔ ایسے عبرتناک تجربے کے بعد دوسری کی طلب کس کم بخت کو ہوگی؟ غیور، اس نے غیور کے سینے پر مکہ مار کر کندھے پر سر ٹکا دیا۔ جانا ضروری ہے؟ اس نے حسرت سے سوال کیا۔ تمہارا یہاں رکنا ضروری ہے؟ اس نے نقل اتارتے ہوئے دریافت کیا۔ ضروری ہے تبھی رک رہی ہوں نا۔ اس کو چڑ سی ہوئی۔ ہمارا بھی جانا ضروری ہے تو تبھی جا رہے ہیں نا۔ اس نے پھر سے اسفرین کی نقل اتاری تھی۔ دادو کی طبیعت 1-2 دن سے آپ کے سامنے ہے اور آنٹی یا چچی ان کا اس طرح خیال نہیں رکھتی جس طرح میں یا صنم رکھتی ہیں۔ آپ اگلے ہفتے چلے جائیں نا، ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ غیور کو اس کی بچکانہ ضد پہ بے سبب لگی تھی۔ ٹھیک ہے جائیں، لیکن اگر آپ کے جانے کے بعد کوئی گڑبڑ ہوئی تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس نے کندھے سے سر اٹھا کر کہا۔ ہم جا رہے ہیں، ہماری محبت اور ڈھیر سارا پیار تو یہی ہے نا۔ چلو اٹھو، کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اور تم ننگے پاؤں بیٹھی ہو زاری؟ اس کی نظر اسفرین کے پاؤں پر گئی جو ٹھنڈ سے سرخ ہو رہے تھے۔ کتنا اچھا موسم ہے، آئس کریم کھانے چلیں؟ اس سے انوکھی ترکیب سوجی تھی۔ اس وقت غیور نے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ہاں نا، اس نے ٹھٹھائی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔
ہرگز نہیں، اس نے سرخ بتی دکھائی۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں ہلتی یہاں سے۔ وہ اور سکون سے دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ زاری، جوتے پہنو۔ غیور نے گھاس پر بیٹھ کر اس کا پاؤں گود میں رکھ کر سینڈل پہننے کی کوشش کی۔ چھوڑیں۔ اس نے پاؤں واپس کھینچنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے ہماری لاڈلی بیگم، ہم آپ کو آئس کریم کھلانے لے چلیں گے۔ اب تو جوتے پہن لیں۔ ہمیشہ کی طرح اسے ہی ہار ماننی پڑی۔ جلدی پہنائیں ذرا، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا آپ سے، اس نے روب چاڑا۔ حد ہو گئی، بابا سائیں ہمیں دیکھ جائیں تو یہی جوتے ہمارے سر پر پڑیں گے۔ من مناتے ہوئی اس نے اسفرین کو سینڈل پہنائے اور دونوں آئس کریم کھانے نکل گئے۔ 2 دن بعد غیور کام کے سلسلے میں حیدرآباد روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اسفرین سے زیادہ دکھی اور فکر مند تھا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی، یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے تنہا چھوڑ کر اتنی دور جا رہا تھا، وہ بھی کم از کم 1 ہفتے کے لیے۔ مگر اسفرین نے حوصلے اور تحمل سے اسے رخصت کیا تھا۔ اندر ہی اندر اسے بھی کئی خدشات تھے جنہیں اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ غیور کے ساتھ چلی جاتی نا بچے، وہ دادی کے پاؤں دبا رہی تھی جب انہوں نے اس کے چہرے کی اداسی بھانپ لی۔ پھر آپ کے پاس کون رکتا؟ مدحت اور عسکری تھی نا، آپ کا خیال مجھ سے اچھا کوئی رکھ سکتا ہے دادو؟ میرے مشکل وقت میں آپ نے میرا کتنا ساتھ دیا، وہ احسان مندی سے بولی۔ تم ہمارے غیور کی محبت ہو، اس کی جان بستی ہے تم میں، اس لیے ہمیں بھی جان ہو ہماری۔ دادی نے اسے قریب بلا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو، اسے سارا کی کال آئی۔ گھر آ سکتی ہو؟ سارا کا گلا بھاری لگ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ اسے تشویش ہوئی۔ تمہیں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں وہ آئینہ دکھانا چاہتی ہوں آصفرین عالم، جس میں تمہیں سب کے اصل چہرے دکھائی دیں گے، وہ معنی خیزی سے بولی۔ اگر اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہو نا، تو بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ گھر آ جانا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے کال رکھ دی۔ کیا ہوا؟ اس کا پریشان چہرہ دیکھ دادی نے پوچھا۔ بھابھی کی کال تھی، مجھے گھر بلا رہی ہیں۔ میں جاؤں دادو؟ اس نے دادی سے اجازت لی اور ڈرائیور کے ہمراہ آفریدی پیلس کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ کال بند ہونے کے بعد وہ وہیں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد جہان بھی کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ یوں ٹھہرا تھا جیسے موقع ملتے ہی موسلا دھار بارش کی طرح برس جائے گا۔ گزشتہ رات بھی دیر سے گھر آنے پر سارا نے صرف شکوہ کرنے کی گستاخی کر لی تھی، جس پر جہان نے بہت بے رحمی سے اسے مارا پیٹا تھا۔ اگر گھر کے افراد درمیان میں نہ آتے تو شاید سارا جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اپنے چہیتے غیور کو بلا رہی ہو؟ اس کا موبائل کھینچتے ہوئے جہان نے طنز کا نشتر داغا تھا۔ نہیں، تمہاری معشوقہ اسفرین کو بلایا ہے۔ اس کی زبان اب بھی قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اسفرین کا نام تمیز سے لینا، ورنہ وہ دھاڑا ہے کیا اس اسفرین میں؟ یہاں تم اس کے دیوانے ہوئے بیٹھے ہو اور وہاں وہ غیور اس کے نام کی مالا چھپتا ہے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم میں کیا خوبی ہے؟ تم اسفرین سے اپنا موازنہ کر کے کیوں اپنا مذاق بنا رہی ہو سارا؟ ایک دفعہ آئینہ دیکھو اور اس میں اپنا ضمیر دیکھنا، جو تمہاری اس شکل سے بھی زیادہ بدصورت ہوگا۔ اس کا لب و لہجہ حقارت سے بھرپور تھا۔ کبھی تم نے اپنا ضمیر دیکھا ہے جہان خان آفریدی؟ اسفرین، جو بھی سزائیں کاٹی ہیں وہ تمہاری منگیتر ہونے کے جرم میں کاٹی ہیں۔ غیور بھی اسے یوں ہی مارتا پیٹتا تھا، اور جانتے ہو تب میں نے اس کی آنکھوں میں غیور سے زیادہ تمہارے لیے نفرت دیکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب یاد آ جانے کے بعد اسفرین تمہارے پاس آئے گی؟ وہ تھوکے کی بھی نہیں تم پر جہان خان آفریدی۔ اسے چیخ چیخ کر پورا پیلس اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ جہان، سارا، کیا کر رہے ہو دونوں؟ وہاں آتی اجالا نے انہیں خاموش کروایا۔ اس سے کہیں کہ دفع ہو جائے میرے کمرے سے، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ سارا کی نفرت آمیز جملوں نے جہان کو بے قابو کر دیا تھا۔ کیوں؟ حقیقت برداشت نہیں ہو رہی؟ جب یہ سچ تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو سوچو تمہاری اسفرین کا کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اٹھتا، ہانیہ اور اجالا نے درمیان میں آ کر سارا کو بچا لیا۔ آج میں بھی تمہیں بتاؤں گی جہان کہ سارا سے بے وفائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سارا چلو، ہانیہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی، جبکہ چچی اور اجالا جہان کو سمجھانے لگے۔ چھوڑو مجھے۔ کمرے سے نکلتے ساتھ اس نے جھٹک کر اپنا بازو چھڑوایا۔ لو آ گئی فساد کی جڑ۔ اسفرین کو وہاں آتا دیکھ سارا چنگھاڑی۔ کیا ہوا ہے؟ سارا کی حالت دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہے اسفرین عالم، میری حالت دیکھ رہی ہو؟ غور سے دیکھو، یہ سب تمہاری عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ تمہارے پیارے جہان نے یہ کرم نوازی کی ہے مجھ پر۔ اپنے چہرے پر مار کے نشان وہ اسفرین کو چن چن کر دکھا رہی تھی۔ شونا، یہ ہوش میں نہیں ہے، ہانیہ نے کہا۔ ہوش میں تو تمہاری یہ نند نہیں ہے، پاگل کہیں کی۔ تم نے کبھی پوچھا ان سے کہ تم پاگل ہوئی کیوں تھی؟ تمہیں محبت کرنے والا شوہر اگر اتنا ہی بھلا تھا تو تمہیں 3 سال پاگل خانے میں ملنے ایک بار بھی کیوں نہیں آیا؟ آتا بھی کیسے؟ تمہیں پاگل کرنے والا ہی وہی تھا۔ وہ سب اگلنے کو بےتاب تھی۔ بکواس بند کرو سارا۔ اس سب کا شور سن کر جہان بھی وہاں دوڑ آیا۔ یہ جہان تمہارا بچپن کا منگیتر تھا۔ پوچھو اس سے تم دونوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھو ان بھابھیوں سے کہ تمہارا اور غیور کا نکاح کن حالات میں اور کس نیت سے ہوا تھا، کیسے وہ تمہیں مارتا پیٹتا تھا اور تمہیں یہاں آنے تک نہیں دیتا تھا۔ آج اسے روکنا ناممکن تھا۔
آج وہ بہت اچھا شوہر بنتا پھر رہا ہے، اس سے تمہیں کتنی اذیتیں دی ہیں میں جانتی ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، یہاں موجود ہر انسان جانتا ہے۔ سارا، خاموش ہو جاؤ۔ جہان اسے گھسیٹتا کمرے میں لے گیا۔ یہ سب کیا کہہ رہی تھی سارا؟ اس کے اعصاب جھڑجھڑا گئے تھے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے شونا۔ اجالا نے اسے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری قسم کھا کر کہیں کہ سارا نے جو بھی کہا ہے وہ جھوٹ تھا۔ اس نے دوبارہ آگے بڑھ کر اجالا کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سر پر رکھا۔ شونا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں بھابھی، صرف سچ۔ نہیں مروں گی میں حقیقت سن کر۔ اس نے بھی فرار کی کوئی راہ باقی نہ چھوڑی تھی۔ بتائیں ورنہ میں خود کو کچھ کر دوں گی۔ اجالا کی خاموشی اسے مزید تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم اور جہان، ہمت کر کر کے اجالا نے ہر بات اسے بتا دی۔ شونا، ساری باتیں سننے کے بعد اس کے قدم ڈگمگائے تھے تو ہانیہ نے اسے سہارا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا چہرہ رگڑ کر صاف کیا۔ بیٹھو۔ نہیں، مجھے اپنے بھائی اور ماں سے ملنے جانا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گھر سے نکل گئی۔ ہانی، شیری یا سلمان کو بلاؤ فوراً، پھپھو نے ہانیہ سے کہا جو اسفرین کے جانے پر ہکی بکی کھڑی تھی۔ وہ جب آفریدی پیلس سے نکلی تھی تو ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی، جو کہ قبرستان پہنچنے تک موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی۔ معاذ اور راجیہ بیگم کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ آج سے 2 ہفتے پہلے غیور کے ساتھ قبرستان آئی تھی۔ تب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ والی قبر میں ابدی نیند سونے والا بھائی اسی کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ غیور نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی وفات ایک حادثے کے باعث ہو گئے تھے، جس کے صدمے نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ ان دونوں کی قبروں کے درمیان بیٹھی وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سب کیسے بھول گئی؟ اتنا ظلم، بھائی کا قتل، ماں کی نفرت، حتیٰ کہ اسے تو اپنی ماں کا آخری دیدار بھی میسر نہ ہوا۔ ماں، وہ ان دونوں قبروں کے درمیان بیٹھی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ شونا، شہیر اور سلمان بھی وہاں چلے آئے۔ شونا بیٹا، سلمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے کیچڑ آلود ہو چکے تھے۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پر بھی گیلی مٹی لگ چکی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، کچھ نہیں لگتے آپ سب میرے۔ اس نے بدلحاظی سے سلمان کا ہاتھ جھٹکا۔ شونا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شہیر بڑے بھائی کی توہین پر خفا ہوا۔ بدتمیزی؟ میں بدتمیزی کر رہی ہوں؟ اور جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ کیسے بھیج دیا آپ لوگوں نے مجھے اس غیور کے ساتھ، جس انسان نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ آپ کیسے مجھے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ سکتے ہیں سلمان لالا؟ ٹھنڈ سے اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ غیور کے ساتھ جانے کا فیصلہ تمہارا ہی تھا بچے، وہ سر جھکائے بولا۔ اور آپ نے جانے دیا؟ ضد تو میں نے ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی کی تھی نا، کہ مجھے نہیں جانا، آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تب تو میری ضد کو خاطر خواہ میں لائے بغیر زبردستی آپ نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ سچ کہیں نا لالا کہ آپ نے میری ذمہ داریوں سے تنگ آ کر مجھے غیور عباس بلوچ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ سگی بہن نہیں تھی نا، تبھی جان چھڑوائی مجھ سے۔ آپ نے مجھ سے اس انسان کے ساتھ بھیج دیا جس نے مجھے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا۔ میرا معاذ اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے مار دیا۔ میری ماں میرے دیے گئے غموں کی وجہ سے مر گئی، اور میں۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھا جیسے وہ معاذ کے خون سے رنگے ہوں۔ میں ساری زندگی پاگل خانے میں رہتی، گھٹ گھٹ کر مر جاتی نا، مرنے دیتے نا مجھے۔ کیوں اس شخص کا احسان مند بنایا آپ نے مجھے؟ اس نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا شونا، وہ شوہر ہے تمہارا۔ سلمان کی مکمل خاموشی پر شہیر نے کہا، وہ دشمن ہے میرا، نفرت ہے مجھے اس کے چہرے سے، اس کے نام سے، اس کے ذکر سے۔ اس کی نفرت بھری چیخ پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ گھر چلو، یہاں تماشا بنا کر تم کیوں معاذ اور چچی امی کو اذیت دے رہی ہو؟ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، گھر چلو۔ سلمان کی منت پر وہ گھر چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ غیور مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ حیدرآباد آنے کے 2 دن تک دن میں 10 بار ان دونوں کا رابطہ ہوتا تھا، مگر آج صبح فجر کے بعد اب شام ہونے کو آئی تھی، ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اس نے گھر کو فون ملایا تو پتہ چلا کہ بھابھی کو بلانے پر وہ آفریدی پیلس گئی ہے۔ اس نے دوبارہ اسفرین کا نمبر ملایا۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر پڑے اس کے پرس سے فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو غیور کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فون ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر دے مارا، جس سے آئینہ اور فون دونوں ریزہ ریزہ ہو کر زمیں بوس ہو گئے۔ زاری، ہمارا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاتھ میں موبائل پکڑے غیور الگ فکر مند ہو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا کر رہی ہے سلمان؟ کانچ ٹوٹنے کا شور سن کر اجالا نے دل تھام لیا۔ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ اسی دن کے خوف سے میں نے اسے غیور کے ساتھ بھیجنے سے کترا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے سلمان نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ غیور کی کال آ رہی۔ لاؤنج میں آتے شہیر نے بتایا، اٹھاؤ اور اسے بتاؤ کہ یہاں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ سلمان تڑپ کر بولا، ہیلو شہیر، زاری ہمارا فون نہیں اٹھا رہی، ہمیں بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ فکر کے باعث وہ سلام و دعا بھی فراموش کر گیا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے غیور، شہیر نے تمام باتیں بتائیں۔ یا اللہ، اس سارا کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا بس چلتا
توڑ کر وہ اسلام آباد پہنچ جاتا۔ پہلے شونا کا سوچو، وہ کسی کی نہیں سن رہی غیور، اس کی حالت سے ہم سب خائف ہیں یار، ہم زاری کو آ کر سمجھا لیں گے، ہم آج ہی واپس آ رہے ہیں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ہانیہ جانے کے لیے اٹھی تو پھپھو نے روک دیا۔ وہ غصے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے ہانی، مت جاؤ۔ پھپھو کا خدشہ بھی اپنی جگہ درست تھا۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ سلمان نے سب کو حکم دیا۔ غیور شام میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ اس نے اپنی واپسی کے متعلق صرف ظہور کو ہی بتایا تھا۔ بلوچ حویلی جانے کی بجائے اس نے آفریدی پیلس کا رخ کیا تھا۔ ڈرائیور کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ کر اس نے خود گاڑی ڈرائیو کی۔ ظہور بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا۔ ہیلو، ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل بجا تو اس نے گاڑی چلاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ہم مل سکتے ہیں؟ اسفرین کی آواز سن کر اس نے سکھ کی سانس لی۔ زاری، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، ہم کتنے فکر مند تھے تمہارے لیے۔ اس سے گویا دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ میں فارم ہاؤس آ رہی ہوں، وہیں ملیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ تمہاری بھابھی نے ملنے بلایا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ تمہاری بھابھی نے ملنے بلایا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ کہاں؟ ہمارے فارم ہاؤس۔ چلو اترو گاڑی سے، ہمیں جانا ہے۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اتنی بارش میں کہاں جاؤ گے بھیا؟ اس نے مسکینوں والی شکل بنائی۔ تمہاری بھابھی نے اکیلے بلایا ہے یار۔ اس نے آنکھیں ہی بدل لیں۔ آئی پرومس میں گاڑی میں ہی رکوں گا، پلیز ساتھ لے چلیں۔ کیا پتہ بھابھی نے آپ کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہو۔ ڈاکٹر بھائی ساتھ ہوا تو جان بچ جائے گی آپ کی۔ ظہور آنکھ دبا کر کہا۔ ہمیشہ بکواس ہی کرنا۔ غیور نے برا منہ بنا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ جہان واش روم سے باہر آیا تو اسفرین اس کے کمرے سے نکل کر جا رہی تھی۔ اس نے آواز بھی لگائی مگر وہ نہ رکی اور چلی گئی۔ تبھی جہان کی نظر سنگار میز پر گئی جہاں اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے ریوالور رکھی تھی جو کہ اب وہاں سے غائب تھے۔ سلمان لالا۔ وہ دوڑتا ہوا سلمان کے کمرے میں آیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ شونا میری ریوالور اور گاڑی کی چابیاں لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اف خدایا! ظہور کو باہر گاڑی میں ہی چھوڑتا غیور اندر چلا آیا تھا۔ اسفرین کے یہاں بلانے کا مقصد اس بات چیت سے ہی لگ رہا تھا، شاید وہ اسے ایک موقع دینا چاہتی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے خفا ہو، ہونا بھی چاہیے، ہم ہیں ہی اسی قابل، پر یقین کرو تم سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تم ہمیں جو سزا دوگی ہم بھگتنے کو تیار ہیں، پر خدا کے لیے ہمیں خود سے دور مت کرنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اس کی محبت بھری باتیں اسفرین کو اس لمحے زہر لگ رہی تھیں۔ کتنی منافقت تھی اس انسان میں کہ پل میں کچھ ہوتا اور پل میں کچھ۔ میں یہاں کوئی بات نہیں کرنے آئی غیور عباس بلوچ، میں یہاں اپنے بھائی اپنی ماں کی موت کا حساب لینے آئی ہوں۔ قاتل تو تم نے مجھے بنا ہی دیا ہے، اب ایک قتل کروں یا دو، سزا تو وہی ملے گی نا۔ چادر میں چھپی ہوئی ریوالور اس نے غیور پر تانی۔ ہمیں مارنے سے تمہیں سکون ملے گا تو ایک نہیں 1000 گولیاں چلاؤ زاری، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ بازو پھیلائے مسکرایا۔ تم ہمیں نہیں مار سکتی زاری، ہم جتنا صحیح، مگر محبت تم بھی ہم سے کرتی ہو۔ اس کے کامتے ہاتھوں کو دیکھ کر غیور کو ہنسی آئی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، آئی ہیٹ یو۔ اس نے گولی چلائی تو گاڑی میں بیٹھا ظہور چونکا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اندر بھاگا۔ بھیا! وہ آیا۔ غیور زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ بھابھی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسفرین کو دیکھا جو ہاتھ میں ریوالور لیے کانپ رہی تھی۔ غیور کو لیے وہ ہسپتال چلایا۔ ہسپتال آتے ساتھ اس نے پہلی کال سلمان کو کی اور اسفرین کے کارنامے سے آگاہ کیا۔ سب کو لیے سلمان بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ گولی غیور کے دل کے بہت پاس لگی تھی۔ بر وقت ہسپتال لے جانے کی وجہ سے اس کی جان بچا لی گئی، مگر اسفرین کے اس قدر شدید رد عمل پر سبھی دنگ رہ گئے۔ وہ نفرت میں اس حد تک جا سکتی تھی کہ اپنے ہی شوہر کو قتل کر دے۔ تمہاری بہن کو تو اب ہم سے غیور بھی نہیں بچا سکتا۔ وارڈ کے باہر کھڑے عباس بلوچ نے سلمان کو دھمکایا۔ وہ ہے کہاں ظہور؟ شہید نے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، آج اس کا لہجہ بھی اجنبی تھا۔ ریوالور لیے وہ خود پولیس اسٹیشن چل کر آئی تھی۔ زندگی کے سب سے بڑے دھچکے کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانا اس سے مشکل نظر نہ آیا تھا۔ موت کا خوف تو اب وہ بہت پیچھے چھوڑ کر وہ اتنا آگے چلی آئی تھی کہ واپسی کا ہر راستہ مستقل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اس نے ریوالور انسپیکٹر کی میز پر رکھی اور ایک بار جرم بھی کر لیا۔ میں نے اس ریوالور سے غیور عباس بلوچ کا قتل کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، 3 سال پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی معاذ کی بھی جان لی تھی۔ میں خود کو قانون کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ وہ ہر خوف بھلائے بیٹھی تھی۔ آپ غیور عباس بلوچ کی بیوی ہیں نا؟ عباس بلوچ صاحب کی بڑی بہو۔ پولیس انسپیکٹر اسے پہچان گیا۔ بدقسمتی سے مجھے اریسٹ کریں یا نہیں؟ اس نے سیدھی بات کی۔ نہیں۔ غیور کا آپریشن کامیاب ہونے کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ہوش اب بھی نہ آیا تھا۔ بقول ڈاکٹرز کے اسے صبح سے پہلے ہوش نہیں آنا تھا۔ بلوچ اور آفریدی خاندان کے سب افراد ہسپتال میں ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھے تھے۔ کیا وہ بدبخت وہاں کیا کر رہی ہے؟ انسپیکٹر کی کال آنے پر عباس بلوچ بے اختیار چلائے۔ وہ گرفتاری دینے آئی ہیں بلوچ صاحب، ہم نے ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟
اس نے ڈرے سہمے انداز میں پوچھا۔ اس لڑکی کو تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ ان کے نیک ارادوں کو سن کر پاس بیٹھے سلمان اور شہیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہماری بہن کہاں ہے بلوچ صاحب؟ سلمان فوراً ان کے پاس آیا۔ پولیس اسٹیشن چلی گئی ہے تمہاری چہیتی گرفتاری دینے، اسے سزا قانون نہیں ہم دیں گے، وہ قہر آلود انداز میں بولے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ شہیر وہاں سے دوڑا۔ شہیر پولیس اسٹیشن پہنچا تو اسفرین وہیں سٹول پر بیٹھی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا، رو رو کر آنکھیں اور چہرہ دونوں سرخیاں ٹپکا رہے تھے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قدموں میں جا کر بیٹھا۔ شونا، وہ بچ گیا ہے نا؟ اس کے لہجے میں رتی بھر پچھتاوا نہ تھا۔ ہاں، جواب توقع کے عین مطابق تھا۔ تبھی عباس بلوچ نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ کب کا مجھے مروا چکے ہوتے۔ مجھے زندہ چھوڑ کر غلطی کر رہے ہیں وہ باپ بیٹے۔ وہ ابھی بھی ہوش و حواس سے محروم تھی۔ اللہ کے واسطے کچھ تو خوف کرو شونا، اپنے شوہر پر جان لیوا حملہ کر کے بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ شہیر بھی برہم ہوا۔ نہیں، مجھے سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک میں اس انسان کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ اس نے شہیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، تم نے یہاں آ کر غلطی کی، تمہیں تو پاگل خانے جانا چاہیے تھا، وہی تمہارا اصل مقام ہے۔ شہیر قدموں پر اٹھتے ہوئے غرایا، آپ مجھے اریسٹ کریں گے یا میں میڈیا کو بلاؤں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پولیس والے کو دھمکی دی، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، انہیں لے جائیں۔ پولیس انسپکٹر اسے نظر انداز کرتا شہیر سے ہم کلام ہوا۔ گھر چلو۔ شہیر نے اس کا بازو پکڑا۔ شیری چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ گھر چلو شونا۔ اس کی گرفت اور لہجہ مزید مضبوط ہوا تھا۔ میں گھر نہیں چلوں گی، کسی کے کہنے پر بھی نہیں، وہ بھی اسفرین عالم تھی۔ میرے کہنے پر بھی نہیں؟ اسی دوران سلطان بشیر کی آواز گونجی، ایس پی؟ وہ اسے دیکھتے ساتھ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ۔ سلطان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے خاموش کروایا۔ تمہیں آفریدی پیلس نہیں جانا تو مت جاؤ، میرے ساتھ میرے گھر چلو، اپنے ایس پی کے گھر چلو۔ وہ اس سے ملائمت سے سمجھانے لگا، میں غیور کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ ان سب کو جنہوں نے مجھے غیور کے سچ سے لائن رکھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ بس چلو بچے۔ اس کو اپنے حصار میں لیے سلطان وہاں سے لے گیا۔ غیور کو 24 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس نے بار بار اسفرین کے نام سے اسے پکارا۔ اگر اس کی نفرت بے انتہا تھی تو غیور عباس بلوچ کی محبت کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ زاری، اس کی آنکھیں کھلیں تو والدین اور بھائی بھابھی وہیں کھڑے تھے۔ زاری ٹھیک ہے ظہور؟ اس نے خود کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نا؟ درد کی شدت سے اس کا بولنا بھی محال تھا۔ اب بھی اسے اس بدبخت کی پڑی ہے۔ گدھے، اس نے تیری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے کی دیوانگی پر عباس بلوچ لاچاری سے غرائے تھے۔ ہماری جان تو اس کی ہے بابا سائیں، وہ 1000 بار بھی جان لے گی تب بھی ہنستے ہنستے جان دیں گے۔ اس کے لبوں پر کوئی شکوہ تک نہ تھا۔ بھیا، بھابھی کی اس حرکت کے بعد بھی آپ؟ ظہور بھی ششتہ رہ گئے۔ ہم نے تو اس سے بھی بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اس پر۔ اس کا غصہ جائز ہے ظہور، ہمیں بتاؤ ہماری زاری ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوال دہرایا۔ پتہ نہیں، ظہور نے کندھے اچکائے۔ سلمان لالا کو فون ملا کر پوچھو نا، ورنہ ہم اسی فکر میں مر جائیں گے۔ اس کے سر چڑھا محبت کا بھوت اترنے کا روادار نہیں تھا۔ بھیا، میری بات ہوئی ہے ہانی سے، بھابھی ٹھیک ہے، وہ اپنے چاچو کے گھر رہ رہی ہیں۔ صنم کے جواب پر اسے تسلی کی بجائے حیرانگی ہوئی تھی۔ سلطان بشیر خان کے گھر؟ اس کا لہجہ بدلا۔ جی، اب آپ آرام کریں بھیا، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، ظہور ملتجی انداز میں بولا۔ زاری کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ آنکھیں میچ کر اس نے سوچا، سلطان بشیر کے ہمراہ وہ اس کے گھر تو چلی آئی تھی، مگر غیور کا خیال اب بھی اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہاں آئے اسے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ اس ہفتے میں کتنی بار سلمان وغیرہ اس سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر جب بھی کوئی آتا وہ کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ صنم بھی اس سے ملنے آئی تھی، مگر اس نے بھی اسے مایوس لوٹا دیا۔ ان سب کی توقعات کے درمیان مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب جھنجھوڑ دیے تھے۔ ماضی کو یاد کرتے کرتے جب بھی ذہن پر زور ڈالتی، بہت سی دھندلی یادیں واضح ہونے کے ساتھ کئی تلخیاں پھر سے شعور میں تازہ ہونے لگتی تو سر درد ناقابل برداشت ہو جاتا۔ کئی راتوں سے جاگ جاگ کر اس نے اپنی حالت بدترین کر لی تھی۔ خواب آور گولیاں کھا کھا کر بھی چند گھنٹوں کی نیند ہی اس کا مقدر بنتی تھی۔ صاحب جلدی چلے، شونا بیوی کو کچھ ہو گیا ہے۔ سلطان لائبریری میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھا جب ملازمہ دوڑتے ہوئی وہاں آئی۔ یا اللہ، کتاب میز پر رکھتا وہ بھی اسفرین کے کمرے کو دوڑا۔ شونا بچے، کیا ہوا ہے؟ سلطان جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرے پاس مت آئیں، دور ہو جائیں۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں وہ سلطان کو بھی خود سے دور دھکیلنے لگی۔ شونا، سلطان نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا تو اس کا ناک سے بہتا خون سلطان کے سفید کرتے پر گرنے لگا۔ پانی لاؤ۔ اگلے ہی لمحے بے ہوشی ہوتے وہ سلطان کے سینے سے جا لگی۔ شونا بچے، سلطان اسے خود سے دور کیے دونوں گالوں کو چھوا تو اس کا پورا وجود برف کی مانند سر پڑا ہوا تھا۔
اگلے چند لمحوں میں اسی لیے سلطان نے ہسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو سلطان کی خوف سے حالت غیر ہو چکی تھی۔ انہیں برین ہیمریج ہو سکتا تھا سلطان صاحب، کیا وہ کسی ذہنی دباؤ میں ہے؟ ڈاکٹر نے سلطان کو ہی باتیں سنا دی۔ ہاں لیکن سلطان بھی لاجواب ہوئے۔ سوری ٹو سے، یہ ان کی ول پاور تھی جو وہ برداشت کر گئی، ورنہ ایسے اٹیک کے بعد مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اب بھی اس کی حالت خطرناک ہی قرار دیتے ہوئے اس انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہی رکھا تھا۔ علاج کے دوران ہی اس کا فشار خون خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ کیا ہوا چاچو؟ وہ آئی سی یو سے باہر ہی چکر کاٹ رہا تھا جب شہیر دوڑتا ہوا ادھر پہنچا۔ شونا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سلطان کی آنکھیں بھی فکر سے سرخ پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو انکل؟ غیور کے لیے ہسپتال آئی صنم کو جیسے ہی اسفرین کے وہاں داخلے کا پتہ چلا تو اس کی خبرگیری سے خود کو روک نہ پائے۔ وہ لاکھ نفرت دکھاتی پھر بھی عباس بلوچ کے علاوہ اس گھر کا ہر فرد اسفرین کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ ہمیں زاری کو دیکھنا ہے صنم، ہمیں لے چلو۔ بستر پر بیٹھا غیور اس کی ایک جھلک کے لیے بے چین بیٹھا تھا۔ بھیا وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اس وقت آپ کا ان کے سامنے جانا آپ سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ صنم نے اسے روکنے کی بارہا کوشش کی تھی۔ وہ بے ہوش ہے، ہم بس اسے دیکھ کر آ جائیں گے، اسے تنگ نہیں کریں گے صنم، ہمیں لے جاؤ وہاں۔ اس کے لیے مزید فاصلہ برقرار رکھنا موت کے مترادف تھا، تاکہ وہ پھر تم پر جان لیوا حملہ کر دے۔ وارڈ میں قدم رکھتے عباس بلوچ اس کی نئی ضد پر برہم ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے بھی نہ بھی مرے تو اس کے بغیر مر جائیں گے بابا سائیں۔ اس کا دیوانگی میں چور انداز ان کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ ہوش کرو چھوٹے بلوچ، ایسا بھی کیا خاص ہے اس گز بھر کی لڑکی میں؟ بیٹی کی مجنوں والی حرلت انہیں بھی بے بس کر رہی تھی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زاری ہے بابا سائیں، اور اس کی یہی واحد خوبی آپ کی بیٹی کی بھی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہاتھ میں لگی ڈرپ اتار کر وہ بیڈ سے اترنے کی تیاریوں میں تھا۔ پاگل آدمی! باپ کے طنز پر ظہور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر سرجیکل ٹیپ لگائی تھی تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ ظہور ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں ایک بار اپنی زاری کو دیکھنا ہے۔ اس سے اپنی تکلیف محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھیا۔ چونکہ ظہور ہی اس کا سارا علاج اپنی نگرانی میں دیکھ رہا تھا، تبھی اسے لان تک لے جانے کا کہہ کر ہسپتال انتظامیہ کی اجازت سے دوسرے وارڈ میں لے گیا، جہاں اسفرین کو آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ زاری، ہم بہت برے ہیں، ہم نے کیا حال کر دیا تمہارا، ہم مر بھی جاتے تو اچھا ہوتا۔ اسے بے جان بستر پر بے ہوش پڑا دیکھ کر غیور کو خود سے گھن آ رہی تھی۔ بھیا! صنم اور ظہور بن دونوں کی اس ٹوٹی بکھری حالت پر آنکھیں نم ہونے سے نہ روک پائے۔ یہ ایسی تو نہیں تھی ظہور، ہم کبھی اس کے لائق نہیں تھے، اس کے لائق ہوتے تو اسے اس مقام تک نہ پہنچاتے۔ اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں سے لگائے وہ دھاڑے مار مار کر رویا تو وارڈ کے باہر سے گزرتے افراد نے بھی اس کی آہو بکا سنی۔ بھیا چلیں پلیز۔ اس کا یوں بلند آواز میں رونا اسفرین کے آرام میں خلل کا باعث بن سکتا تھا۔ اسے کچھ بھی ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ ظہور اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا اسے ضبط آزمائی کے دم پر ہی آنسو روکے تھے۔ زاری! اسی دوران اسفرین کے وجود میں حرکت آئی تو غیور کو قریب دیکھ کر دل و دماغ سکون سے رعایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ قداور انسان اس کے لیے روتا کسی چھوٹے بچے جیسا معصوم لگا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! کچھ یاد آتے ہی اس نے جھٹک کر ہاتھ چھڑوایا تھا۔ زاری ہم اس سردرد عمل پر غیور کے سینے پر لگا گہرا زخم بھی دکھا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ خود کو دور کرتی وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ تم نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے خود سے گھن آ رہی ہے کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے دائیں ہاتھ کی پشت کو رگڑتے ہوئے غیور کا لمس مٹانے کی کوشش کی تھی۔ زاری ہوش کرو! اسے پاگلوں کی طرح ہاتھ کی پشت رگڑتا دیکھ وہ تینوں ہی گھبرائے تھے۔ زاری بھابھی! صنم نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگانا چاہا۔ مجھے تم سب سے نفرت ہے، تم سب میرے دشمن ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر صنم کو بھی خود سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسے لے کر جاؤ ظہور، صنم بچے لے کر جاؤ۔ دوڑ کر اندر آتی اجالا اسے خود سے لگایا۔ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اجالا کو بھی خود سے دور دھکیلتی پاس پھلوں میں رکھی چھری اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی پر رکھ لی جہاں غیور نے اسے لمس سے نوازا تھا۔ زاری ہم جا رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اس نے ظہور کو اشارہ کیا کہ اس کی ویل چیئر وہاں سے لے جائے۔ چھوڑو اسے شونا! غیور کے جاتے ہی اندر سلمان نے اسے چھری لے کر زمین پر پٹکی۔ آپ لوگ بھی جائیں، مجھے آپ سب سے نفرت ہے۔ سر میں اٹھنے والی درد کی لہر نے اسے پھر نڈھال کیا۔ بچے! اجالا اس پر جھکی اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاؤ تم سب! ڈاکٹر نے اندر آتے اس کو نیند کی انجیکشن لگایا تو تب جا کر وہ قابو میں آئی تھی۔ غیور! ظہور اس کی ویل چیئر گھسیٹتا واپس وارڈ میں لایا تو وہ روتے ہوئے وہاں کھڑی دادی سے لپٹ گیا۔ دادی وہ ہم سے نفرت کرتی ہے، ہم اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتے۔ درد میں ڈوبی سسکیوں نے وہاں کا پورا ماحول سوگوار کر دیا تھا۔ میں بات کروں گی اس سے، دادی نے اس کا سر چومتے ہوئے وعدہ کیا۔ وہ کسی کی نہیں سن رہی، ہم کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ آپ کا پوتا مر جائے گا۔
ہچکیاں لیتے ہوئے وہ دادی سے دور ہوا تو آنسوؤں سے تر گال سرخیاں ٹپکا رہا تھا۔ بس کر دو چھوٹے بلوچ، اس ایک لڑکی کے پیچھے اور کتنی اذیت دو گے ہم سب کو؟ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ پر تو رحم نہیں آتا، کم از کم خود پر ہی ترس کھا لو۔ فاصلے پر بیٹھے عباس بلوچ حسب عادت لان تان میں مصروف تھے۔ زاری کے معاملے میں ہم بے بس ہیں وابس آئیں، ہمیں معاف کر دیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں شکست تسلیم کی تھی۔ معاف تو تم ہمیں کر دو چھوٹے بلوچ، اللہ تم جیسی اولاد دے تو تب تمہیں ہماری اذیتوں کا احساس ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو، پھر ہم تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھیں گے۔ جوان بیٹے کو روتا دیکھ مزید دل دکھانے کی بجائے وہ وارڈ سے نکل گئے، جبکہ مدحت بیگم جوان بیٹی کی ٹوٹی پھوٹی حالت پر پاس کھڑی اشک بہا رہی تھی۔ ٹھیک ہو نا تم شونا؟ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر سلطان کے ساتھ واپس اسی کے گھر آئی۔ وہ سلطان وغیرہ کے سائے سے بھی خود کو دور رکھنا چاہتی تھی۔ جی، بیڈ سے ٹیک لگاتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کوئی بات سوچ کر خود کو ہلکان مت کرنا، اوکے؟ سلطان نے اسے سلیقے سے ایک کمفرٹر اڑایا تھا۔ پھر مجھے غیور سے آزادی دلوا دیں۔ سلطان کا ہاتھ تھامے اس نے التجا کی تھی۔ شونا، اس انتہائی فیصلے پر سلطان کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں زندہ رہوں؟ تو میری زندگی غیور سے چھٹکارے میں ہے۔ ایس پی، تم آرام کرو، ابھی تمہاری ہر بات تمہارے ایس پی کے لیے حکم کا مقام رکھتی ہے بچے۔ سویٹ ڈریمز۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ تھپ تھپاتا سلطان اسے ٹالتا کمرے سے نکل گیا۔ بھیا، آپ ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں۔ غیور نے ضد سے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کا انتظام تو کر لیا، مگر کمزوری کے باعث وہ چل پھر بھی مشکل سے پا رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہے ظہور، بس ہمیں یہاں مزید نہیں رہنا یار، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ ظہور کا سہارا لے کر وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ اپنے گھر جانا ہے یا اس کے گھر؟ عباس بلوچ مشکوک نظروں سے گھورنے لگے۔ وہ ہماری بیوی ہے بابا سائیں، ہمارا گھر ہی اس کا گھر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ تمہاری دشمن ہے گدھے، ذرا سی گولی ادھر سے ادھر ہو جاتی نہ تو تم ہسپتال پہنچنے کے لیے زندہ نہ بچتے۔ وہ ہماری زندگی ہے بابا سائیں، اور زندگی کبھی بھی موت نہیں دیتی، اس کے ہاتھوں ہم کبھی مر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مسکراہٹ بھی چہرے سے درد کے تاثرات نہ ہٹا سکی تھی۔ باقی بحث گھر چل کر لیجیے گا دونوں، اب چلیں۔ وارڈ بوائے کی لائی گئی ویل چیئر پر اسے بٹھا کر ظہور نے ویل چیئر گھسیٹی تھی۔ میں جانتا تھا شونا کہ اور کسی سے ملو نہ ملو تم اپنے جہان کو ملنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ اسفرین کی کمرے دروازہ خود پر کھول جانا جہان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ تم سے ملنا تو لازم الملزوم تھا، یہ تمہاری ریوالور جو دینی تھی۔ اس نے لیمپ میز کے دراز سے ریوالور نکال کر جہان کے سپرد کی۔ میں نے سارا کو گھر سے نکال دیا ہے شونا، اب تم بھی غیور کو اپنی زندگی سے نکال کر یہ سب ختم کر دو۔ وہ جہان کے مقابلے کھڑی تھی تو اس نے کہا، میں سمجھی نہیں جہان، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم غیور سے آزادی چاہتی ہو، میں دلواؤں گا تمہیں اس عذاب سے نجات، بس تم میرا ساتھ دو۔ وہ نئی راہیں استوار کرنے کی تیاری میں تھا۔ 1 منٹ جہان، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ سارا کو چھوڑ کر تم نے بہت قابل فخر کام کیا ہے تو تم پر 100% غلط ہو۔ میرے ساتھ تو مخلص ہو کر چل نہیں سکے، کم از کم اس کی محبت کی قدر تو کر لو جس نے تمہارے لیے اپنی ذات کی پرواہ تک نہیں کی۔ میں پہلے ہی تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، اب مزید خود کو میری نظروں میں مت گراؤ۔ سارا کے ساتھ جو بندھن جوڑا ہے اسے نبھاؤ۔ اس کے ہر لفظ سے بے پناہ جھلکتی حقارت جہان کا سینہ چھلنی کر رہی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کیسے کر سکتی ہو شونا؟ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ محبت کرنے لائق کوئی کام کیا ہے تم نے جہان خان آفریدی؟ سارے فساد کی جڑ ہی تم ہو۔ نہ تم سارا سے ملتے، نہ تم نکاح ہوتا، اور نہ میری زندگی تباہ ہوتی۔ جہان نے اسی لمحے اسفرین کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت اور حقارت دیکھی۔ اگر میں سارا کو خوش رکھوں گا تو کیا ان آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ اس نے آخری امید لگائی۔ شاید۔ اب تم جا سکتے ہو، اور آئندہ یہاں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ غیور ڈرائیور کے ہمراہ سلطان بشیر کے گھر پہنچا تو گیٹ سے نکلتے جہان کی گاڑی دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ انسان یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا اسفرین نے اسے خود بلایا تھا یا کچھ اور؟ سر میں ساتھ چلوں؟ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور نے پیشکش کی۔ ہم چلیں گے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی گئی اسٹک کی مدد سے وہ چل پا رہا تھا۔ کیسے ہو غیور؟ وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا سلطان اسے گلے لگا کر خیریت دریافت کی۔ ہم ٹھیک ہیں۔ زاری کہاں ہے؟ ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اوپر ہے۔ بیٹھتے ہوئے سلطان نے اسے بھی بیٹھنے کی ہدایت کی۔ ہمیں اس سے ملنا ہے، اسے بلائیں۔ وہ بغیر بیٹھے بولا۔ وہ تم سے نہیں ملے گی غیور، تم سے تو کیا وہ کسی سے بھی نہیں مل رہی۔ اس نے وضاحت کی۔ جہان سے مل سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں اسے بلاتا ہوں۔ سلطان اس کی بات کے آگے لاجواب ہو کر اسفرین کے کمرے تک گیا۔ اس کے انتظار میں 5 سے 10 منٹ کھڑا رہا۔ زخم ابھی بھی نہ بھرنے کے باعث مسلسل کھڑے رہنے سے اس کی تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں مان رہی غیور۔ اس نے واپس آ کر مایوس نظروں سے غیور کا چہرہ دیکھا۔ غیور عباس بلوچ کو اپنی بات منوانا اچھے سے آتا ہے،
شاید زاری کو بتانا پڑے گا کہ ہم محبت میں بے بس ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اسفرین کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں زاری، گھر چلو۔ کمرے میں آتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ آج اس کے وجود میں پہلے والی اسفرین عالم کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تم سے پوچھ نہیں رہے، تمہیں بتا رہے ہیں زاری کہ ہم تمہیں لینے آئیں گے۔ ہمیں سختی پر مجبور مت کرو، گھر چلو۔ اس کا تحمل طوفان سے پہلے کی خاموشی کے مترادف تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ہمیں موت کے منہ میں پہنچا کر بھی تمہارا غصہ غم نہیں ہوا؟ تم مر بھی جاتے تب بھی میرا غصہ کم نہ ہوتا۔ اتنا کہہ کر وہ گڑی کے پاس کھڑی ہو کر ٹکٹکی باندھے لون کو دیکھنے لگی۔ یہ جان تو تمہاری ہے زاری، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے۔ اب اگر تمہارا دوبارہ بھی ہماری جان لینے کا دل کرتا ہے تو ہم خاموشی سے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1000 بار مارو گی تو 1000 بار ہی مریں گے۔ بس ایک شکوہ ہے کہ تم نے گولی ہمارے دل کے پاس ماری تھی۔ اگر وہ گولی ہمارے دل میں لگ جاتی تو ہم تمہیں کبھی معاف نہ کرتے، کیونکہ وہ دل تو تمہارا ہے، وہاں ہمیشہ سے تم رہی ہو اور ہمیشہ ہی رہو گی۔ اس کا شکوہ بھی کس قدر معصوم تھا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، اس نے ڈھکے چھپے لہجے میں غیور کو جانے کا کہا تھا۔ تم ڈھیٹ ہو تو ہم بھی ڈھٹھائیت میں تمہارے استاد ہیں۔ ہم بھی اب یہاں روز تمہیں منانے آئیں گے، جب تک تم ہمارے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہو چاہتی۔ اپنا فیصلہ سناتا غیور کمرے سے چلا گیا۔ تا قیامت بھی یہاں کے چکر کاٹتے رہو گے غیور عباس بلوچ، تب بھی ناکام ہی لوٹو گے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو غیور جا چکا تھا۔ سارا کو منا کر جہان واپس آفریدی پیلس لے آیا تھا۔ اسفرین سے کیے وعدے کا بھرم رکھنے کے لیے اب اس نے ساری عمر خود کو اس سمجھوتے پر آمادہ کر لیا تھا۔ آفریدی پیلس میں جہان کے اس فیصلے سے سبھی لوگ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ سارا کو بھی لگا کہ شاید اس کا انتظار رنگ لے آیا ہے۔ جہان نے یہ واضح بدلاؤ اس کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ میں بہت خوش ہوں جہان کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب اللہ شونوں کو بھی عقل دے دے۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے سلمان نے اس کے فیصلے کو سراہا۔ اب سب کو یہ خوشی شونا ہی کی وجہ سے ملی ہے لالا۔ اس کے کہنے پر میں سارا کو واپس یہاں لایا ہوں۔ اس کے الفاظ دروازے پر کھڑی سارا کے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے۔ واقعی؟ جی لالا، وہ ایسا چاہتی ہے اور اس کی چاہت کو انکار کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اس فیصلے کو تمہارے لیے مبارک ثابت کرے۔ اس سے پہلے کہ سلمان کمرے سے نکلتا، سارا دروازے سے دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر بھی جہان اور سلمان کی گفتگو اس کو اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دی تھی۔ اس انسان نے آج سارا کو اپنایا بھی تھا تو اسفرین کے کہنے پر۔ وہ اسفرین جس سے سارا نے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی، اب آنے والی زندگی سے اسفرین کی دی ہوئی بھیک کے دم پر گزارنا تھی۔ کیا ہوا؟ گھر آنے کی کسی عدالتی نوٹس کو ظہور بہت توجہ سے پڑھ رہا تھا، تبھی اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو ہال میں بیٹھے غیور نے محسوس کیا۔ بھابھی نے عدالتی نوٹس بھیجا ہے، وہ آپ سے فیصلہ چاہتی ہیں۔ غیور کو بتاتے ہوئے بھی ظہور کا لہجہ کپ کپایا تھا۔ اسے فیصلہ چاہیے تو فیصلہ ہی ہوگا اب۔ غیور نے بھی صوفے سے اٹھتے ہوئے کچھ ٹھانا تھا، مگر آپ کریں گے کیا؟ سنم کو اس کے ارادوں سے خوف آیا تھا۔ کم از کم جیتی جیت اسے خود سے دور نہیں کریں گے، اور ہماری محبت ہمیں اتنی آسانی سے مرنے دے گی نہیں۔ ہمیں شاید پہلے والا غیور عباس بلوچ بن کر دکھانا پڑے گا، تبھی زاری کو بھی احساس ہوگا کہ دل کے رشتے کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں ٹوٹتے۔ مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس نے سلطان بشیر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ لان میں گمسم کھڑی تھی جب غیور نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ بےہودگی ہے یہ؟ تم ہم سے تعلق توڑنا چاہتی ہو؟ زاری اپنے غیور سے بچھڑ کر خوش رہ لو گی؟ بائیں ہاتھ سے پکڑا کھلا کر نوٹس اس کے سامنے لہراتے ہوئے غیور نے گھاس پر دے پھینکا تھا۔ نہ تم میرے ہو نہ میں تمہاری۔ لاکھ جدوجہد کے بعد اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ تم ہمارے بھلے نہ بنو زاری، ہم تو تمہارے ہی ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ شوق سے رہو، لیکن میں یہ کھوکھلا تعلق نہیں رہنے دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکاتی وہ ہر لحاظ بھلا گئی تھی۔ کھوکھلا تعلق؟ ہماری دھڑکنوں کو اپنا عادی بنا کر یوں توہین کر رہی ہو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی؟ ہماری آنکھوں میں دیکھو زاری، ہمیں سزا دینی ہے تو ہمارے پاس رہ کر ہمیں اپنی نفرت سے بھی تو مار سکتی ہو نا تم۔ ہم سے دور جاؤ گے تو کیا بچے گا تمہارے پاس؟ تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کتنا ظالم ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ اسے کندھوں سے تھامتے غیور نے اپنے قریب کیا تھا۔ کتنا ظالم ہے؟ کیا یہ معاشرہ میرے چھوٹے بھائی پر جان لیوا حملہ کروائے گا، یا مجھے اسی کا قاتل بنا دے گا، یا پھر پتھر لیلی زمین پر مجھے ننگے پاؤں گھسیٹے گا؟ بولو۔ میں نے تمہیں ہر بات کے لیے دل سے معاف کیا تھا غیور بولوچ، لیکن اس بات کے لیے کیسے معاف کروں گی؟ تمہاری بے اعتباری نے مجھے میرے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا۔ بولو بولو نا۔ جانتے ہو میں راتوں کو چین سے سو نہیں پاتی، اپنے وجود سے گھن آتی ہے مجھے، کیونکہ میں نے تم جیسے انسان کے ساتھ اتنے ماہ گزارے۔ یہ ہاتھ مجھے بھائی کے خون سے رنگے محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسفرین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہم اپنی کوتاہیوں کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔
زاری بس ہمیں پاس رہ کر سزا دے دو، ہم سے دور جا کر تم خود کو اذیت پہنچاؤ گے جو ہمیں کسی صورت گوارا نہیں۔ اس کی ٹوٹی بگڑی کیفیت پر غیور بھی سسکا تھا۔ میری ماں مجھ سے خفا ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، غیور اور مجھے تو ان کا آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا۔ اب بتاؤ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ میں سزا صرف تمہیں نہیں خود کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ وجہ تم صحیح، قاتل تو میں تھی نا، پھر سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ آنسو روکنے کی کوشش بھی اس کا چہرہ لالیاں ٹپکانے لگا تھا۔ تم یہاں رہتی ہو زاری، اور جو ایک بار یہاں بس جائے اسے موت بھی اس دل کی سلطنت سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، ہم بھی تمہارے ہیں، اور یہ رشتہ ہم اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دو۔ کسی وکیل میں اتنی جرأت نہیں جو اسفرین کے نام سے جڑا غیور عباس بلوچ کا نام جدا کر سکے۔ اس کا ہاتھ تھام کر غیور نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ اسے خود سے دور دھکیلتی وہ بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ پھر پہلے تمہیں وکالت پڑھنی پڑے گی، اور اس سب میں 5 سے 6 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اب کی بار مشتعل ہونے کی بجائے غیور نے اس کے دونوں گال نرمی سے تھپتھپائے تھے۔ اٹھا لو، تمہارے مطلب کی ایک کال ہوگی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو پاس میز پر پڑا اسفرین کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو؟ مگر کیوں ہیلو؟ غیور کے سزائی انداز کو نظر انداز کرتی وہ کال کی طرف متوجہ ہوئی تو نیا دھچکا اس کا منتظر تھا۔ خنڈا موالی مجازی خدا کو القابات سے بخشتی وہ ہال میں داخل ہوئی تو سلطان بشیر نے چونکنے کی اداکاری کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب جانتے بوجھتے وہ انجان بنے۔ غیور نے وکیل کو پتہ نہیں کیا کہا جو وہ میرا کیس لینے سے انکار کر گئی ہے، اس نے دکھی منہ بنا کر بتایا۔ کیا؟ اب وہ کیا بتائے کہ غیور کو وکیل کا پتہ فراہم کرنے والے ہی وہ بذات خود تھے۔ ایس پی کوئی دوسرا وکیل ہائر کریں؟ اسے نئی بات سوجی۔ میں کوشش کرتا ہوں، سلطان بشیر نے فوری حامی بھر لی۔ تم ہم سے دور جانے کے لیے ہر حربہ آزما لو زاری، لیکن تمہیں تو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنے مقدر سے کیسے لڑو گی اب؟ گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بچاتا وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ کیا مصیبت ہے؟ 20 دفعہ مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد اسے تنگ آ کر بلاخر کال ریسیو کی۔ مصیبت ابھی ہوئی نہیں ہے میڈم، مگر ہو سکتی ہے۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ تم 10 بار تم رقم لے چکے ہو مجھ سے، اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس کا لہجہ مان پڑا۔ 11ویں قیمت چاہتا ہوں، وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ اسفرین کو تو مار نہیں سکے، پیسے کس بات کے دوں تمہیں؟ اس کو نہ صحیح اس کے بھائی کو تو مار دیا تھا نا۔ ویسے بھی اگر تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو میں بلوچ خاندان کے کسی اور فرد سے رجوع کر لیتا ہوں۔ وہ بلیک میل کرنے لگا۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، لیکن اس کے لیے تم نے اسفرین کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اس بار مجھے اس کی لاش چاہیے، بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اسے اپنی انا کی تسکین کا یہی راستہ نظر آیا۔ کام ہو جائے گا، لیکن جگہ اور پتہ میں تمہیں بتاؤں گی، مگر یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ سارا نے سوال سے قبل ہی جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے پھر تم بلینک چیک تیار رکھو اور اسفرین کی تدفین کا انتظام کرو۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ سارا؟ جہان کمرے میں آیا تو سارا نے فوراً کال بند کر دی۔ ہاں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ سارا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ نرمی سے بولا۔ کیسا فیصلہ؟ ہم لوگ گاؤں شفٹ ہو جاتے ہیں، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ کیوں؟ یہاں تو اسفرین ہے، اس کے باوجود؟ اس سے موقع ملتے ہی ٹوک لگائی۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے اب صرف تمہارا ہونا یا نہ ہونا معنی رکھتا ہے۔ اس کے انداز میں خلوص تھا۔ میں کیسے مان لوں؟ اس نے ہاتھ جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کروائے۔ جانتا ہوں تمہیں وقت لگے گا اور میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں۔ نیچے کھانا ریڈی ہے، آ جاؤ۔ ایک بار میں اسفرین کی قبر پر فاتح خوانی کر لوں اور اس کے بعد تم جہاں چاہو مجھے لے جانا جہان۔ جہان کے جانے کے بعد وہ بامقصد مسکان کے ساتھ مسکرائی۔